لوگوں کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہو رہا ہے کہ آخر ٹرانسجنڈر کی مخالفت کیوں کی جا رہی ہے۔ اس مشکل کی وجہ ہے ایک ہی وقت میں 3 سے 4 زبانوں کا استعمال۔ جی ہاں، پاکستان کا قانون ہے انگلش میں، شریعت مطہرہ ہے عربی میں، اور ہماری قومی زبان ہے اردو، اور پھر ہر کسی کی اپنی ایک مادری زبان بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ خواجہ سرا، ہیجڑا، خسرا، مورت، خنسا اور ٹرانسجنڈر سننے کے بعد ہم سب کے دماغوں میں شاید ایک ہی تصویر ابھرتی ہے، اور وہ ایسی ہوتی ہے۔ تو کیا ان تمام ناموں کا ایک ہی معنی ہے؟ جی نہیں۔ آج ہم آپ کو صرف ٹرانسجنڈر کے بارے میں بتاتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں اسی نام سے قوانین بنا دیے گئے ہیں۔ ٹرانسجنڈر پرسنز پروٹیکشن آف رائٹ ایکٹ 2018۔ واضح رہے کہ قدرتی طور پر جنسی نقص کے ساتھ پیدا ہونے والے یعنی انٹرسیکس، جن کو عربی میں خنسا کہتے ہیں، اور جو اصل تحفظ کے حقدار ہیں، وہ ہرگز ٹرانسجنڈر میں شامل نہیں ہوتے۔ ہماری انٹرسیکس کی تعریف والی ویڈیو میں آپ کو ایسے لوگوں کے بارے میں میڈیکل اور شریعت کی روشنی میں تمام جوابات مل جائیں گے۔ آئیے یہاں جانتے ہیں کہ ٹرانسجنڈر آخر کہتے کسے ہیں۔ سب سے پہلے لفظ ٹرانسجنڈر کے لٹرل میننگ یعنی لغوی معنی کو دیکھتے ہیں۔ ٹرانس انگریزی زبان کا سابقہ یعنی پریفکس ہے، اور کئی الفاظ میں استعمال ہوتا ہے، جیسے ٹرانس کے معنی چینج کرنا یا تبدیل کرنا ہے، ٹرانسپورٹ یعنی جگہ بدل کر ایک سے دوسری جگہ منتقل کرنا، اسی طرح ٹرانسلیٹ، ٹرانسفر اور ٹرانزیکشن۔ جنس اور صنف کو انگلش میں جینڈر کہتے ہیں، تو ٹرانسجنڈر کا مطلب ہوا ایک جنس سے دوسری جنس میں تبدیل کیا گیا۔ ٹرانسجنڈر کی تعریف ہم خود نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ انگلش کا لفظ ہے اور ایک جدید نئی اصطلاح ہے۔ تعریف صرف وہی مانی جائے گی جو خود ٹرم یعنی اصطلاح بنانے والوں نے بیان کی ہے۔ سب سے پہلے 1965 میں ایک ماہر نفسیات جان ایف اولیون نے اپنی تحقیق سیکشول ہائیجین اینڈ پیتھولوجی میں ٹرانسجنڈر کی اصطلاح استعمال کی۔ یونائٹڈ نیشنز اقوام متحدہ کی بیان کردہ اصطلاحی تعریف سب سے زیادہ مستند مانی جا سکتی ہے، کیونکہ اقوام متحدہ ہم جنس پرستی LGBTQ نظریات کو ہیومن رائٹس میں شامل کر چکا ہے، اور عالمی سطح پر نافذ کرنے کی منظم کوشش بھی کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی بیان کردہ تعریف کے مطابق کسی فرد کا اپنی جنس صنف سے متعلق ذاتی تجربہ اس فرد کی جنسی شناخت کہلاتا ہے۔ ٹرانسجنڈر ان افراد کو کہا جاتا ہے جو اپنی جنسی صنفی تجربے یعنی جنسی شناخت کو اپنی پیدائشی جنس کے مخالف قرار دیتے ہیں۔ یعنی ایک فرد نارمل مرد یا نارمل عورت پیدا ہوا، لیکن بعد میں وہ اپنی بایولوجیکل یعنی پیدائشی جنسی شناخت کو قبول نہیں کرتا اور مخالف یا کوئی اور جنسی شناخت اختیار کرتا ہے۔ ٹرانسجنڈر اور نان بائنری امبریلا ٹرمز ہیں، یعنی چھتری ہیں، جس کے نیچے مرد، عورت، ٹرانس مین، ٹرانس وومن اور نان بائنری کے علاوہ دیگر نام مثلاً ہیجڑا، تیسری جنس، ٹو اسپرٹ اور جینڈر کوئر سبھی آ جاتے ہیں۔ نئے نظریے کے مطابق جنسی شناخت جنسی خواہش سے مختلف ہے۔ ٹرانس افراد مختلف جنسی رجحان کے حامل ہو سکتے ہیں، جیسے ہیٹروسیکشول، ہوموسیکشول، بائی سیکشول اور اے سیکشول۔ اکثر ہم یہی سمجھتے رہے ہیں کہ ٹرانسجنڈرز میں جنسی خواہشات نہیں ہوتی، لیکن اقوام متحدہ کی تعریف نے بالکل صاف بتا دیا کہ ٹرانسجنڈر میں سے بعض افراد کے علاوہ سب میں جنسی خواہش ہوتی ہے، اور اکثر ہم جنس پرستی کی خواہش ہوتی ہے۔ اگر آپ نے ہماری ویڈیو نیا نظریہ جنس دیکھی ہے تو آپ کے علم میں ہوگا کہ اس جدید نئے گمراہ نظریہ جنس میں سیکس اور جینڈر کی الگ الگ تعریف کر کے انہیں مزید 3 گمراہ کن ٹرمینالوجیز یعنی اصطلاحات میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ جینڈر آئیڈینٹی یعنی جنسی شناخت، جینڈر ایکسپریشن یعنی اظہار جنسیت، اور سیکشول اورینٹیشن یعنی جنسی خواہش، رجحان اور کشش۔ اب ہم ٹرانسجنڈر کو ان تینوں اصطلاحات پر الگ الگ رکھ کر دیکھتے ہیں، پھر پاکستان کے متنازع ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018 اور شریعت مطہرہ میں ان کا حکم جانتے ہیں۔
جینڈر آئیڈینٹی یعنی ایسا فرد جو اپنی پیدائشی جنس سے انحراف کر کے جنسی شناخت تبدیل کر لے۔ مثلاً ایک پیدائشی مرد خود کو عورت کی شناخت دے اپنی مرضی سے، جسے انگریزی میں سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کہتے ہیں۔ جیسے اپنی جنس عورت بتانے لگے، اپنا نام شکیل سے شکیلہ کر لے، اور پروناؤن جیسے ضمائر تبدیل کر لے، جیسے ہی اور ہم سے شی اور ہر کر لے۔ عورت سے مرد بننے والے کو ٹرانس مین کہا جاتا ہے، اور مرد سے عورت کو ٹرانس وومن کہا جاتا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ یہ متنازع ٹرانسجینڈر ایکٹ اس کے بارے میں کیا بتاتا ہے۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 اسے جائز قرار دیتا ہے، اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے آئیڈینٹی کارڈ سے لے کر تمام ڈاکومنٹس میں اپنی جنس مرد سے عورت تبدیل کروا سکتا ہے، لیکن شریعت اسلامی اسے حرام قرار دیتی ہے، اور تمام فقہا کے نزدیک یہ قطعی حرام ہے، کیونکہ یہ دھوکہ ہے، اور بیشتر شرعی احکام میں اس سے فساد پیدا ہو جائے گا، جیسے عبادت اور وراثت وغیرہ کے مسائل۔ اب ہے جینڈر ایکسپریشن، یعنی ایسا فرد جو اپنی پیدائشی جنس سے انحراف کر کے کسی اور جنس کا اظہار کرتا ہے۔ مثلاً ایک مرد عورتوں کی طرح وضع، قطع، حلیہ اور انداز اختیار کر لے، ایسے فرد کو کراس ڈریسر بھی کہا جاتا ہے۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ اسے بھی جائز کہتا ہے، اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی پیدائشی جنس سے انحراف کر کے اپنی پسند کی وضع، قطع، حلیہ اور انداز اختیار کر سکتا ہے، جبکہ شریعت اسلامی میں یہ سب حرام ہے۔ تمام فقہا کے نزدیک مخالف جنس سے مشابہت اختیار کرنا سخت حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مردوں پر لعنت فرمائی جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، اور ایسی عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ کچھ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جو اپنی پیدائشی جنس کو میڈیکل یعنی طبی طریقوں سے تبدیل کرواتے ہیں، اسے سیکس افرمنگ سروسز کہا جاتا ہے۔ اکثر لوگ ہارمون تھراپی بھی کرواتے ہیں، اور بعض باقاعدہ سرجری کروا لیتے ہیں، انہیں ٹرانس سیکشول کہا جاتا ہے۔ تو ٹرانسجینڈر ایکٹ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ اسے جائز کہتا ہے، اور ٹرانسجینڈر ایکٹ کے جو رولز ہیں اس میں سرجری یا ہارمون تھراپی کرانے کی مکمل اجازت دی گئی ہے، جبکہ شریعت اسلامی میں اس کا حکم حرام کا ہے، کیونکہ یہ تو اللہ کی تخلیق کو بدلنے کا کام ہے، جو کہ سخت حرام ہے۔ سارے علماء نے اس کے بارے میں منع فرمایا ہے۔ اب اگلی بات، اور اکثر ٹرانسجینڈرز کو سپورٹ کرنے والے لبرل افراد یہ کہتے ہیں کہ بھئی ٹرانسجینڈر کا سیکشول اورینٹیشن یعنی جنسی خواہش سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک جھوٹ ہے۔ جیسا کہ آپ نے یونائٹڈ نیشنز کی تعریف میں دیکھ لیا ہے کہ وہاں پر انہوں نے بتا دیا کہ ٹرانسجینڈر کے اندر جنسی خواہش موجود ہوتی ہے، اور وہ مختلف ہوتی ہے۔ تو اگلی چیز ہے سیکشول اورینٹیشن، یعنی جنسی خواہش، رجحان اور کشش۔ جب ہم اس کو ٹرانسجینڈر پر رکھتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ جنسی خواہش تو ویسے بھی ایک فطری چیز ہے، اور اگر کوئی اپنی شناخت تبدیل کر لے گا ٹرانسجینڈر، تو یقیناً وہ اپنی نئی خود ساختہ جنسی شناخت کے مطابق اپنی جنسی خواہش کا تقاضا بھی کرے گا، اور پھر اس سے کئی ایک صورتیں پیدا ہو جائیں گی، جیسے ٹرانس مین، یعنی جس حقیقی عورت نے مرد کی جنس اختیار کر لی۔ اب اس کا حکم ٹرانسجینڈر ایکٹ میں دیکھتے ہیں۔ ٹرانسجینڈرزم مطالبہ کرتا ہے کہ بھائی اسے حقیقی عورت ہی سمجھا جائے، تو وہاں پر تو یہ جائز ہے۔ ایسی عورت کو مرد کا شناختی کارڈ جاری کرنے کی بالکل اجازت دی گئی ہے۔ اس طرح وہ حقیقت میں تو عورت ہے، لیکن پاکستانی قانون کی نظر میں اب وہ مرد ہے۔ اگر یہ کسی عورت سے نکاح کرے گی تو اس کا نکاح رجسٹرڈ ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہم جنس شادی ہو گئی، اور ان کی جینڈر اورینٹیشن کیا کہلائے گی؟ اسے کہتے ہیں لیسبین۔ یہی صورتحال اس ایکٹ میں موجود خامیوں میں سے ایک بڑی خامی ہے۔ اگرچہ ایکٹ میں واضح طور پر نکاح کی اجازت نہیں لکھی گئی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں نکاح خواہ کے سامنے اکثر عورت نہیں ہوتی، بلکہ عورت کا شناختی کارڈ پیش کیا جاتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر امکان موجود ہے کہ اگر حقیقی عورت کے شناختی کارڈ میں مرد لکھا ہو تو نکاح خواہ نکاح رجسٹر کر دے گا، اور ایسا 2020 میں ہوا، جیسے BBC نے رپورٹ کیا ہے۔ شریعت اسلامی میں عورت سے عورت کا جنسی تعلق حرام، قابل سزا جرم ہے۔
ایسی عورت کو مسائقہ کہا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے ٹرانس وومن، جس حقیقی مرد نے عورت کی شناخت اختیار کر لی۔ تو ٹرانسجنڈرزم مطالبہ کرتا ہے کہ اسے حقیقی عورت ہی سمجھا جائے۔ ٹرانسجنڈر ایکٹ اسے بھی جائز قرار دیتا ہے، ایسے مرد کو عورت کا آئیڈینٹی کارڈ جاری کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اس طرح وہ حقیقت میں تو مرد ہے لیکن پاکستانی قانون کی نظر میں عورت بن گیا۔ اگر یہ کسی مرد سے نکاح کرے گا تو اس کا نکاح رجسٹر ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ کیا ہوا؟ ہم جنس شادی ہو گئی، اور ان کی جینڈر اورینٹیشن کہلائے گی گے۔ شریعت اسلامی میں مرد سے مرد کا جنسی تعلق سخت حرام، قابل سزا جرم ہے، اور ایسے مرد کو لوطی کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے ایک اور مصیبت سامنے آتی ہے۔ اگر ٹرانس مین اور ٹرانس وومن کو متنازع ٹرانسجنڈر ایکٹ کے مطابق مرد اور عورت تسلیم کر لیا جاتا ہے اور وہ اپنا شناختی کارڈ، آئیڈینٹی کارڈ پر لکھی جنسی شناخت کے مخالف سے شادی کرتے ہیں تو ہو جائے گی ہم جنس شادی، اور اگر شناختی کارڈ کے مطابق ہم جنس سے نکاح کریں گے تو شریعت کے مطابق وہ ہو جائے گی جائز، اور ٹرانسجنڈر ایکٹ کے مطابق حرام۔ تو کیا ہوا؟ ٹرانسجنڈر ایکٹ نے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دیا، جبکہ شریعت اسلامی میں ہم جنس پرستی تو سخت حرام، قابل سزا جرم ہے۔ اللہ کی جانب سے حرام کو حلال سمجھنا اور حلال کو حرام سمجھنا کفر ہے، کفر۔ اب ٹرانسجنڈر کی دیکھتے ہیں ایک اور اگلی صورت، جسے نان بائنری یا کوئر کا نام دیا جا رہا ہے، یعنی مرد اور عورت کے علاوہ کسی خود ساختہ جنس میں شامل ہونا یا اپنے جنسی اعضاء ختم کروا دینا یا خود کو بے جنس تصور کرنا۔ تو متنازع ٹرانسجنڈر ایکٹ کے مطابق یہ کرنا بھی جائز ہے، اور نادرہ کے ترمیمی قوانین کے مطابق تو مرد یا عورت بطور میل یونخ یا فیمیل یونخ یا یونی سیکس، یعنی یہاں پر جو اصطلاح یوز کی گئی ہے وہ ہے یونخ۔ یونخ کہتے ہیں پیدائشی طور پر نارمل مرد جسے بعد میں آختہ یعنی کاسٹریشن کر کے نامرد کر دیا گیا ہو۔ تو یہاں پر یونخ کا لفظ فیمیل کے لیے بھی انہوں نے استعمال کر لیا، حالانکہ فیمیل کے لیے یونخ کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا۔ اور پھر تیسرا نام یہاں پہ یوز کیا، یونی سیکس۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ تینوں میں سے کوئی ایک بھی شناخت لے لی جائے گی تو اسے تیسری جنس کہا جا رہا ہے، اور اس جنس کے آگے لکھا جا رہا ہے ایکس، یعنی مرد کے لیے تو ایم لکھتے ہیں، عورت کے لیے ایف لکھتے ہیں، تو یہاں پر ایکس لکھا جا رہا ہے۔ اب جبکہ شریعت میں دیکھیں تو بلا عذر کاسٹریشن یعنی آختہ کروانا، نامرد ہونا، اپنے ریپروڈکٹیو آرگنز یعنی تولیدی اعضاء نکلوانا سخت حرام کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے صرف دو ہی جنس بنائی ہیں، ایک مرد ایک عورت، مذکر اور مؤنث۔ اس کے علاوہ جو افراد ڈس آرڈر آف سیکس ڈیولپمنٹ کا شکار ہوتے ہیں یعنی برتھ ڈیفیکٹڈ ہوتے ہیں، انہیں نان بائنری یا تھرڈ جینڈر یعنی تیسری جنس یا کوئی اور نئی جنس تصور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ بطور نقص اور معذوری انہیں خنثی کہا جاتا ہے، اور خنثی کوئی جنس نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق ٹرانسجنڈر کی اصطلاح ایک امبریلا ٹرم ہے، یعنی ایک ایسی چھتری ہے جس کے نیچے LGBTQ+ کے تمام غیر فطری اور غیر شرعی جنسی شناختیں پناہ لیتی ہیں۔ اسلامی قانون کو شریعت کہتے ہیں۔ علماء اکرام نے شریعت کے 5 مقاصد بتائے ہیں، اور ٹرانسجنڈر نظریہ پانچوں مقاصد شریعت کے خلاف ہے۔ پہلا مقصد ہے دین کی حفاظت۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ کے احکام کی کھلی خلاف ورزی کی وجہ سے دین اور ایمان سے یہ نظریہ متصادم ہے۔ دوسرا مقصد ہے جان کی حفاظت۔ جنس تبدیل کرنے یا ہم جنس پرستی سے بے شمار جسمانی عوارض اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، تو یہ اس سے بھی متصادم ہے۔ تیسرا مقصد ہے مال کی حفاظت۔ جنس تبدیل کرنے سے مرد کے عورت اور عورت کے مرد بننے کی وجہ سے وراثت کے مسائل پیدا ہوں گے اور کسی نہ کسی کی حق تلفی ضرور ہوگی۔ چوتھا مقصد ہے نسل کی حفاظت۔ تبدیلی و تنسیخ جنس اور ہم جنس پرستی نسل کو ضائع کرتی ہے۔ پانچواں مقصد ہے عقل کی حفاظت، اور یہ ٹرانسجنڈر نظریہ ایک نفسیاتی بیماری جینڈر ڈسفوریا کو بڑھاتا ہے،
اور جنسی شناخت ضائع کر کے انسان کو ذہنی اذیت میں مبتلا کرتا ہے اور لوگوں کو جینڈر آئیڈینٹی کرائسس کا شکار کرتا ہے۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ ٹرانسجنڈر ہر اعتبار سے ایک خود ساختہ، غیر شرعی، غیر فطری، نفسانی اور شیطانی اصطلاح ہے اور آئین پاکستان کے آرٹیکل 227 اور 230 کے بھی خلاف ہے، تو سوال پھر یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان میں نافذ کیا جانے والا ٹرانسجنڈرز پرسنز پروٹیکشن آف رائٹ ایکٹ 2018 آخر کس کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے؟ یہ یقیناً پاکستان میں نئے نظریہ جنس، نیو جینڈر آئیڈیالوجی، LGBTQ+ کے نظریات کو قانونی تحفظ فراہم کر رہا ہے۔ جب ٹرانسجنڈر کی اصطلاح ہر اعتبار سے غیر شرعی، غیر آئینی ہے، تو پاکستان کے آئین کے مطابق اس نام سے قانون بنایا ہی نہیں جا سکتا۔ اس لیے اس قانون کو فوری طور پر ریپیل یعنی کالعدم کیا جانا چاہیے۔ ان تمام باتوں کو سننے کے بعد، ٹرانسجنڈر کی مکمل اصطلاح سمجھنے کے بعد ایک سوال لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ آخر کوئی اپنی جینڈر یعنی جنس کو ٹرانس یعنی تبدیل کرنا کیوں چاہتا ہے؟ غیر ملکی فنڈز پر پلنے والی NGOز کے افراد اعتراض کرتے ہیں کہ ہم جنس پرست شادی کی کوئی حقیقت نہیں، صرف آنے والے فیوچر کو لے کے، اور وہ بھی فیوچر جو آپ اپروچ میں دیکھ رہے ہیں، جس کا کوئی گراؤنڈ پہ کوئی سچ ہے ہی نہیں، جس کے گراؤنڈ کے آپ کے پاس کوئی پروف ہی نہیں ہے کہ ایسا ہوا ہے یا ہوگا یا ہو چکا ہے۔ لیکن ہم اپنی اگلی ویڈیوز میں اس کے بارے میں دستاویزی ثبوت پیش کریں گے۔ یہ جاننے کے لیے آپ کو ہماری اگلی ویڈیو ضرور دیکھنی چاہیے، اور ہم اس متنازع قانون کی ایک ایک گمراہ کن شک کو کھول کر بیان کر رہے ہیں، اس لیے ہمارے فیس بک اور یوٹیوب کو فالو کرتے رہیں۔